مجلسی وقار، منصفان محفل اور ارباب نقد و نظر، السلام علیکم۔ فیضان شعور کی جرت قرار سماعت فرمائے کہ سنا ہے میں نے بھی یہ کہ دام قفس کو ٹوٹے ہوا زمانہ، تمیز لیکن نہ کر سکا میں کہ یہ قفس ہے یا آشیانہ۔ میرے ارادوں میں پختگی ہے، میں پھیر دوں گا رخ زمانہ، جہاں پہ یورش ہے بجلیوں کی وہیں بناؤں گا آشیانہ۔ وفا تو میری سرشت میں ہے، وفا پرستی شعار میرا، تم اپنی جور اور جفا کو دیکھو، میری وفا کو پھر آزمانا۔ آئیے خیالات کے اسی تناظر میں سماعت فرمائے میرا موضوع سخن، جو کہ تمام ہندوستانیوں کی دلوں کی آواز ہے کہ ایسے قانون کو میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا۔ ارباب دانش ذرا کوئی پوچھے تو ارباب اقتدار کے ان آندھے دماغوں سے کہ کیا قانون کی حفاظت کے لیے احتجاج کرنا ملک کو توڑنا ہے؟ کیا جمہوری حقوق کے تحفظ کے لیے آواز بلند کرنا ملک سے غداری ہے؟ کیا شاہین باغ والوں کا پھول برساؤ ساروں سے کہنا آئین کے خلاف ہے؟ کیا جے این یو میں چل رہی سی اے اے کے خلاف تحریک غیر قانونی ہے؟ کیا دانشکدوں کے محرابوں سے حکومت کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا جرم ہے، گناہ ہے؟ کیا یو پی اور اس کے گاؤں شہروں میں ہونے والے سی اے اے کے خلاف تحریک دہشت گردی ہے؟ کیا کیجریوال کو ووٹ دینا مسلم پرستی ہے؟ کیا آپ پارٹی جیتنے کے بعد دہلی کو مسلم اسٹیٹ بنانے کا ارادہ رکھتی ہے؟ ملک کے کونے کونے میں سی اے اے کے خلاف ہونے والے احتجاج اور دھرنے حکومت کے خلاف سازش ہے؟ کیا آنند پٹوردن، اداکار سشانت سنگھ، آسام کے سابق وزیر اعلیٰ ترون گوگوئی جیسے افراد کا سی اے اے اور این آر سی کے خلاف احتجاج جمہوریت کے خلاف ہے؟ اگر یہ سب جمہوری آوازیں ہیں، اگر یہ سب جمہوری دستور کی حفاظت کے لیے آوازیں ہیں، اگر یہ سیکولر جمہوریہ کو بچانے کی تحریکیں ہیں، تو پھر سی اے اے کے خلاف حکومت وقت کی یہ دھمکیاں کیوں؟ شاہین باغ کی خواتین پر ارباب اقتدار برہم کیوں؟ سی اے اے پر مرکزی گورنمنٹ کی زبردستی کیوں؟ ساری دنیا ارباب اقتدار پر تھوک رہی ہے، مگر کرسی اقتدار کے ان جنونیوں پر کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا۔ اسی لیے سن لیں آپ، کان کھول کے سن لیں کہ اگر جمہوریت کی بقا کے لیے آواز بلند کرنا جرم ہے، اگر سیکولرزم کے تحفظ کے لیے سر بھر کی بازی لگا دینا جرم ہے، اگر اپنے جمہوری حقوق کے لیے احتجاج کرنا جرم ہے، گناہ ہے، تو پھر سن لیں بھارت کے متوالوں کی یہ آواز کہ ایسے قانون کو، صبح بے نور کو میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا۔ ظلم کی بات کو، جہل کی رات کو میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا۔ میں بھی خائف نہیں سکتا اعداد سے، میں منصور ہوں، کہہ دو ابیار سے۔ کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے؟ ہم ڈرتے نہیں ترشول و تلوار سے۔ جھوٹ کے راج کو، جھوٹ کی بات کو میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا۔ ایسے قانون کو، صبح بے نور کو میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا۔ مکرم ارباب دانشورہ، میں یہ کہنا چاہوں گی ارباب اقتدار کے ان حریصوں کو کہ تمہیں کتنی دھمکیاں دینی ہے دے دو، تم کتنے جھوٹ بولو گے بولو، تم کتنے حقائق پر پردہ ڈالو گے، تمہارا منشا ہم خوب سمجھتے ہیں، تمہارا سی اے اے اور این آر سی کا مقصد بھی ہم جان چکے ہیں۔ تم ڈوبتی نیا کے آخری خیون ہار ہو، اب تم سے دیش سنبھالا نہیں جاتا، تمہاری شکست یقینی ہے۔ تم سیکولر جمہوریت کو لوٹ کھانا چاہتے ہو، اسی لیے تم لفظ سیکولر سے اعتراض کر رہے ہو۔ تم شاہین باغ کی بہن بیٹیوں، ماں بہنوں کو گالیاں دے رہے ہو، جامعہ کی طالبات کو بے تحاشا مار مار کر زخمی کر رہے ہو اور سی اے اے کے ضد پر اڑے ہو۔ تو یاد رکھنا کہ جب تک دم میں دم ہے تو انشاءاللہ ہندوستان کی اقلیت، چاہے وہ عیسائی ہو یا مسلمان، آدیواسی ہو یا پہاڑی، دلت ہو یا بی سی، ہم سب تمہارے خلاف مینار کھڑا کر سکتے ہیں، تمہارے خلاف جنگ کا اعلان کر سکتے ہیں، جمہوریت کو بچانے کے لیے اپنا لہو ڈال دے سکتے ہیں۔ آئین ہند کے پاسداروں کے لیے ہم محبان وطن اپنا تن من دھن قربان کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا آپ کے اس ظالم قانون کو، ایسے ملک کے بانٹنے والے دستور کو، ملک میں منافرت پھیلانے والے قانون کو، ملک میں مذہبی آگ لگانے والے قاعدوں کو ہم ماننے کے لیے ہرگز ہرگز تیار نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ توحید کی امانت
سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم، سب پار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ مکرم حاضرین، بتا دو حکومت کے ان حاشیہ کاروں کو کہ آخر تمہارے خلاف کوئی آواز اٹھائے تو وہ غدار، آخر کیوں تمہاری غلط پالیسیوں پر کوئی تمہیں ٹوکے تو وہ دیش دروہی، آخر کیوں تمہاری CAA کے خلاف کوئی احتجاج کر لے تو وہ نہ سمجھ، آخر کیوں سارا ملک احتجاج کے لیے کھڑا ہے اور تم سب ٹھیک ہے کا نعرہ لگا کر مطمئن ہو، آخر کیوں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اس پر لگام لگانے کو کوئی راضی نہیں، آخر کیوں بے روزگاروں کا تناسب بڑھتا جا رہا ہے، ملکی صنعتیں تباہ ہو رہی ہیں، ملک کے خزانے پر قرض کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، تم یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم ہندوستانی ہیں، کیوں نہیں سمجھتے کہ ملک کے بجٹ کا خسارہ بڑھ رہا ہے، اس سب کی فکر تم کیوں نہیں کرتے؟ تم ہندو مسلم کی منافرت کو آگ بڑھا رہے ہو، ملک کو بانٹنے کا کام کر رہے ہو، مسلمانوں سے کھلی ناانصافی کر رہے ہو، تم ہماری ہی ووٹ سے چن کر حکومت میں آئے اور اب ہمارے ہی آدھار کارڈ شناختی کارڈ تمہارے خلاف غیر معتبر، آخر کیوں تم ہندوئی راشٹر کی ساری تیاریاں کر چکے ہو، تم سرکاری ملازمتوں میں بھگوا داریوں کو بٹھا چکے اور اب تم ہماری ہجرتوں کے منشور لکھنا چاہتے ہو، کیوں؟ بتاؤ مجھے کیوں؟ اس بات پر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایسے قانون کو صبح بے نور کو میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا، ظلم کی بات کو جہل کی رات کو میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا، تمہارے اس پروگرام کو ہم کامیاب ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شکریہ، خدا۔